السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ایک ٹکڑا ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: فمن شہد منکم الشہر فلیصم، بس جو شخص اس مہینے کو، رمضان کو پالے، یعنی ماہ رمضان میں حاضر ہو، موجود ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ یعنی جو رمضان پا لیا ہے، وہ عاقل ہے، بالغ ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ روزہ رکھے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ روزہ یہ اسلام کے ارکان میں سے، کیونکہ اس سے پہلے شروع کے ادوار میں، یعنی جب روزہ فرض ہوا تھا تو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے، اور جو نہ رکھے وہ فدیہ دے دے۔ لیکن اس حکم کو اب منسوخ کیا گیا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو اس نے پچھلے حکم کو منسوخ کر دیا کہ پہلے اختیار تھا، اب اختیار نہیں رہے گا، اب اجبار ہوگا، یعنی اب روزہ فرض ہو گیا ہے، روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ تو جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا، اس پر روزہ رکھنا فرض ہے، چاہیے کہ وہ فلیصم، چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ خوری یہ بہت بڑا جرم ہے، روزہ نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت صحیح الترغیب و ترہیب کی اور صحیح ابن خزیمہ کی، صحیح ابن حبان کی روایت، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ سویا ہوا تھا، میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرے دونوں بازوؤں کو پکڑا اور مجھے ایک پہاڑ پر لائے، اور ان دونوں فرشتوں نے کہا کہ اس پر چڑھو۔ میں نے کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اسے آسان بنا دیتے ہیں۔ پھر میں اس پر چڑھا، یہاں تک کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گیا۔ وہاں میں نے سخت قسم کی آوازیں سنی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ فرشتوں نے کہا کہ جہنمیوں کی چیخ و پکار ہے، یعنی جہنمیوں کی یہ آواز ہے، چیخ و پکار ہے۔ پھر مجھے لے کر کچھ آگے چلے، میں نے وہاں پر کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے منہ چیرے ہوئے ہیں، جبڑے چیرے ہوئے ہیں، اور ان کے منہ سے خون بہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی سزا کس وجہ سے دی جا رہی؟ فرشتوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے تھے لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ روزہ یہ تو رکھتے تھے لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے، یعنی منمانی، روزہ رکھ لیا لیکن اس کو پورا نہیں کیا، منمانی کی، وقت سے پہلے افطار کر لیا۔
شیخ البانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہ عذاب ان لوگوں کے بارے میں ہے جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں۔ ذرا وہ لوگ سوچیں کہ ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا عذاب ہو سکتا ہے جو شروع کے دن ہی سے روزہ نہیں رکھتے، یعنی مکمل دن کا روزہ نہیں رکھتے۔ یعنی عذاب اور تکلیف ان لوگوں کو زیادہ ملے گی، ان لوگوں کو سخت عذاب ملے گا جو روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے یہ حکم عام کر دیا کہ اب روزہ رکھنا پڑے گا، لیکن یہ سب لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو صحت مند ہیں، جو گھر پر ہیں، جو بیمار نہیں ہیں، تو انہیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن جو کسی بیماری کے شکار ہیں یا سفر میں ہیں تو شریعت نے ایسے لوگوں کے بارے میں رخصت دی ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی کی آگے کی جو آیت ہے، کہا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو شخص تم میں سے مریض ہو یا مسافر ہو تو کہا فعدۃ من ایام اخر، تو انہیں دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہے۔ فعدۃ گنتی پوری کرنا ہے، مکمل کرنا ہے، کب؟ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، یعنی رمضان میں جتنے دن وہ روزہ نہیں رکھ سکے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، تو ایسے لوگ رمضان کے بعد وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں گے۔ جو بیمار تھا نہیں رکھ سکا اسے قضا کرنا پڑے گا، جو سفر میں تھا روزہ نہیں رکھ سکا وہ روزے کی قضا کرے گا۔ اچھا، وہ روزے کی قضا کرے گا تو اس کی کیا شکل ہوگی؟ کیا وہ لگاتار روزہ رکھے گا؟ جیسے 5 روزہ اگر سفر کی وجہ چھوٹ گیا ہے تو دوسرے مہینے میں جب وہ قضا کرے گا تو کیسے رکھے گا؟ 5 روزہ لگاتار رکھے گا، یا ایک رکھے پھر افطار کرے، پھر روزہ رکھے، پھر 2 دن افطار کرے، پھر روزہ رکھے، پھر 4 دن افطار کرے؟ گیپ کے ساتھ رکھے گا یا لگاتار رکھے گا؟ دیکھیے، اس سلسلے میں شریعت میں کوئی مکلف نہیں بنایا گیا ہے، اس کو جیسے آسانی ہو، جیسے سہولت ہو، وہ اپنی ترتیب پر روزہ رکھ سکتا ہے، روزے کی قضا کر سکتا ہے۔ یعنی چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، اگر وہ کر لیتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ روزہ لگاتار نہیں قضا کر سکتا ہے، گیپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، تو اس کی گنجائش ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر 2 تعلیم دی ہے، ایک یہ کہ روزہ رکھنا ضروری ہے، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا ہے اس پر روزہ رکھنا فرض ہو گیا ہے۔ لیکن جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزہ فرض تو ہے، لیکن اگر کسی کوئی عذر ہو، جس کو عذر شرعی کہتے ہیں، تو بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ روزہ افطار کر سکتا ہے، لیکن اسے بعد میں اس کی قضا کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو مسلسل بیمار رہتا ہے، جس کی شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، جیسا کہ اس سے پہلے کی آیت میں اس کی تفسیر اور توضیح کی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔